چلیں اب آتے ہیں جی کہ یہ سلسلہ میں نے پھر وہ محفل اٹینڈ ہوئی، سرکار میاں صاحب مبارک کی، گجرانوالہ آپ تشریف لائے. اب یہاں پہ ایک نقطہ آتا ہے. میں نے جب آپ وہ لائن تھی تو میں نے لائن توڑ کے، لمبی لائن ہے تو درمیان میں گھس گیا. اب یہاں پہ یہ ہے کہ اگر مجھے اس ٹائم وہ بندہ پکڑ کے نا باہر نکالا چل پیچھے چل، تو شاید میں دل برداشتہ ہو کے میں کہتا جی میں نے اب ملاقات ہی نہیں کرنی. وہاں پہ ان پیر بھائیوں کی بڑی جو ہے نا میں کہتا ہوں شفقت ہے کہ انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا. اور یہاں پہ آپ کے لیے بھی جو پرانے لوگ ہیں ان کے متعلق بھی یہ ہے کہ یار وہ نئے بندے کو اس کو نہیں پتا ہوتا ادب کا نا، تو اس سے سختی والا معاملہ نہ کیا کریں، بلکہ اس کو بزرگوں کے قریب کرنا ہے ہم نے اور پیار اور محبت سے کرنا ہے. اس لیے نئے ساتھی کو آگے جگہ دیا کریں اور پرانے پیچھے بیٹھا کریں. بھئی آپ کا بھلا ہو گیا ہے، اب اس کا بھلا ہونے دیں. اچھا جی، وہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے وہ بزرگوں سے اپنے میرے پیر مرشد سرکار میاں صاحب مبارک سے مصافحہ کیا تو آپ نے مصافحے کے دوران مجھے اس طرح انگلی کے اشارے سے توجہ فرمائی. مجھے نہیں پتا وہ کیا آپ کی انگلی سے کیا نکلا، بظاہر تو کچھ بھی نظر نہیں آیا. تو مجھے اتنا پتا ہے کہ جن کے ساتھ آیا تھا یوسف صاحب، میں ان کے گلے لگ کے روتا رہا، کافی دیر روتا رہا. اور رونے کے بعد ایسا ہلکا محسوس کر رہا تھا کہ شاید آج ہی دنیا میں آیا. ہائے ہائے، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، سوز محبت عام ہے لیکن ساز محبت عام نہیں. میں ان کے گلے لگ کے کافی دیر روتا رہا اور کیفیت ہی بدل گئی نا. اب تیسری محفل میں نے خیالی کے اندر ایک اور جگہ پہ اٹینڈ کی. میرے پہلے پیر صاحب کی تھی. انہوں نے مجھے جب وہ کیونکہ ماشاء اللہ توجہ تو پہلے ہی ہو چکی تھی، انہوں نے دیکھا کہ برتن شرتن کلیئر ہے، معاملہ اوکے ہے. انہوں نے اس اپنی متعلقہ محفل والی جگہ پہ نہیں، جہاں پہ وہ ویسے محفل پہ تشریف لائے تھے خیالی میں، وہاں پہ ہی مجھے بیعت کر لیا. اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ بیعت آپ نے کیا ہے نا. مجھے تو باہر آ کے جب سارے وہ مبارکباد دے رہے ہیں تو میں نے کہا بھیا مبارکباد کیوں دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کو تو بیعت کر لیا. میں کہا نہیں میں نہیں بیعت ہوا. میرے پہلے الفاظ یہی تھے کہ میں نہیں بیعت ہوا، میں نے تو ابھی امی سے پوچھنا ہے، ابو سے پوچھنا ہے جو ہے معاملات. تو انہوں نے کہا جی نہیں اب آپ جو مرضی کریں، آپ بیعت ہو چکے ہیں. خیر ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کا دل نہیں ہے تو بھائی آپ بے شک نہ جائیں، پر میں نے سوچا کہ اگر یہ اچھی چیز ہے تو جانا چاہیے، بزرگوں سے رابطہ رکھنا چاہیے. میں نے ان کی محفل میں جانا شروع کیا اور تقریباً 8 سال تک میری ان سے وابستگی رہی. اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ انہوں نے بندہ نہ چیز کو مجھے اپنی بیعت سے آگ کر دیا. اب وہ بیعت سے آگ والا بھی آپ کو اس بک میں مل جائے گا. بس وہ ان کی محبت تھی، میں تو ان کی محبت ہی کہوں گا کہ انہوں نے مجھے آگ کر دیا. اب وہ آگ کیوں کیا انہوں نے؟ کیونکہ میرا ان کے ساتھ کاروباری معاملہ ڈسٹرب ہوئے تھے. اب آپ کہیں گے پیر اور مرید کا کاروبار والا معاملہ، جی اسی وجہ سے انہوں نے مجھے آگ کیا. تو یہاں پہ میرے پیر مرشد سرکار میاں صاحب مبارک فرماتے ہیں کہ مرید اور پیر کا آپس میں کاروبار نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں پہ میں عرض بھی کرتا چلوں گا اپنے پیر بھائی جو خلفاء حضرات ہیں کہ خدا را جو بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے وہ دنیا میں ہی پہلے سے ہی پھنسا ہوا ہے، وہ تو دنیا سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہے اور وہ دین کی طرف آنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہے. آپ پھر اس کو دنیا کی طرف لگا دیں گے تو اس کے ساتھ زیادتی کریں گے اور وہ بندہ بھی آپ سے دور ہو جائے گا، متنفر ہو جائے گا. خیر میرا ان کے ساتھ معاملہ ختم ہو گیا. پھر میں اب اس دوران میں جناب کو کہ میں تو باغی ہو گیا ہوں، میں تو میرا سلسلہ سیفیہ سے تعلق نہیں. اور میں نے کیونکہ اس سلسلے کے روح رواں، اس سلسلے کے بانی حضرت اخوندزادہ پیر سیف الرحمن مبارک پیر ارشی خراسانی دامت برکاتہم العالیہ، وہ ان کی زیارت کی ہوئی تھی. اور میں نے 2 سال تک ان کی محافل اٹینڈ کی، ان کی دست بوسی کا شرف حاصل ہوا. جب میں مبارک صاحب کو سوچوں تو میں کہوں یار میں مبارک صاحب کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، میں نے رہنا ہے تو سیفی رہنا ہے. اب بیعت میں کسی اور بزرگ کا ہو جاتا ہوں. اس دوران ہی میں نے البم ریکارڈ کروایا اور البم میں نے دف کے ساتھ کلام ریکارڈ کروایا جان بوجھ کے نا کہ میں کون سا سیفی ہوں. تو اور میں نے دستاروں کا کلر بھی چینج کر کے پہنا کہ چلیں مجھے کچھ کہیں گے ہی نا جی. تو یہ 2016 کے یا 17 میں البم ریکارڈ، 2016 کے آخر میں البم ریکارڈ کروایا تھا. تو یہ تب کی بات ہے. خیر وقت گزرا اور میرے محسن، یقیناً ان کی بڑی شفقت ہے، بڑی محبت فرماتے ہیں. میرے مرشد کریم کے صاحبزادہ ان کے لخت جگر مخدوم زادہ میاں محمد آصف محمدی سیفی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے مجھے سرکار میاں صاحب مبارک کے قدموں میں لے کر گئے اور میری نسبت
سرکار میاں مبارک سے جوڑ دی. یہ سارا کریڈٹ مخدوم زادہ صاحب کو ہی جاتا ہے. اب سرکار مبارک نے بھی انتہائی شفقت فرمائی، اور وہاں پہ آپ نے ایک نقطہ بھی فرمایا تھا جب آپ نے مجھے ذکر دیا. آپ نے فرمایا بیٹا میں آپ کو ذکر دے رہا ہوں، آپ نے جو پہلے والے حضرت صاحب ان کی مخالفت نہیں کرنی. تو میں نے کہا جی حضور، اور میں نے دعا کی اللہ مجھے اس پہ استقامت بھی دیں. الحمدللہ میں نے کوشش کی کہ میں ان کی مخالفت والا معاملہ نہ کروں. اور 8 سال تقریباً ہونے والے ہیں مجھے سرکار میاں مبارک سے، اور ویسے ٹوٹل 16 سال ہونے والے ہیں سلسلے سے وابستہ ہوئے. آپ کی نسبت میں آنے کے بعد ایک شعور جو پیدا ہوا، یہ داڑھی، یہ دستار. اب عالم دین جو ہمارے ہاں علماء کرام ہیں وہ تو یہ دستار بہت کم، جناح کیپ تو وہ رکھ لیتے ہیں، امامہ شریف صرف نماز کی حد تک رکھا اتار دیا نا. ہم دنیا دار ہو کے، دنیا کا علم پڑھ کے، تو اپنے تمام تر پروگرامز، تمام تر فنکشنز میں ایسے ہی جاتے ہیں. کیوں؟ اس دستار اتار دیتا ایسا لگتا ہے یار پتہ نہیں کون سی چیز کی کمی ہے نا جی. تو لگتا ہے کہ یار یہ اس کے ساتھ اب ہم مکمل ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم نے تمام پروگرامز اٹینڈ کرنے ہیں. اور دیکھیں میں یہاں پہ ایک نقطہ بھی بتاتا ہوں کہ اکثر اسٹوڈنٹ سے یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ بھائی آپ لوگ جب کسی شادی پہ جاتے ہیں تو بڑا آؤٹ کلاس 3 پیس پہن لیتے ہوں گے کہ لوگ ہمیں دیکھیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو صرف اس امامہ شریف کے ساتھ اور اس حلیے میں جاتے ہیں تو لوگ ہمیں مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے اتنا کچھ کر کے بھی لوگ آپ کو نہیں دیکھ رہے، اور ہم اس طرح جا رہے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ نسبت کا کمال ہے. اللہ تعالیٰ یہ نسبت قائم اور دائم رکھے، اور اس سلسلے میں آنے کی بے شمار برکتیں ہیں. نماز آپ خود بخود پڑھنے کا دل کرے گا. دوسرا جو بات تھی کہ آپ کو سیفی ہونا چاہیے، آپ جب اس سلسلے سے تعلق رکھیں گے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے مطلب صرف آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جب آپ اس سلسلے سے وابستہ ہوں گے پھر آپ کو وہ چیزیں کلیئر ہوں گی، اور جب وہ کلیئر ہونا شروع ہوں گی تو آپ کو داڑھی کے لیے کہا نہیں جائے گا، آپ کو امامہ شریف کے لیے کہا نہیں جائے گا، آپ کو سفید لباس کے لیے کہا نہیں جائے گا. آپ خود بخود سارا کچھ کریں گے. یہ سلسلے کی بہت بڑی کرامت کہہ لیں. ویسے ہمارے ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ کرامت نہیں، استقامت والا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں 100 کرامت اور 1 استقامت. اور یہاں پہ ایک نقطہ سالک کے لیے اسپیشلی، 16 سال کے اندر ایک چیز جو سیکھی ہے اور سمجھی ہے وہ ہے کہ آپ کچھ بھی آپ سے ہو جائے، کچھ بھی معاملات آپ کر لیں، رابطہ مجھ سے نہ ختم کیجیے گا. رابطہ بہت ضروری ہے. نصیحت بھی یہی ہے، وصیت بھی یہی ہے کہ رابطہ مرشد سے، رابطہ رابطہ اور رابطہ. تو اللہ تعالیٰ یہ رابطہ سلامت رکھے، اور یہ نسبتیں یہ زندگی میں بھی کام آتی ہیں، قبر میں بھی کام آتی ہیں، اور حشر میں بھی کام آئیں گی انشاءاللہ.